دورۃ اللغة العربیہ السہلہ آسان عربی زبان کورس الدرس السابع لیسن نمبر 7 ال لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالرحیم مدنی آسان عربی زبان کا 7واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے التعریف کے بارے میں بتایا ہے، اسے دیکھنے کے لیے اوپر آئے لنک پر کلک کیجیے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے۔ آج کے سبق میں ہم عربی زبان میں ال لکھنے کا طریقہ بتائیں گے، پھر حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں ال تلفظ کرنے کا قاعدہ بتائیں گے، کیونکہ ابتدائی عربی سیکھنے والوں کو حروف شمسیہ میں ال تلفظ کرتے وقت پریشانی ہوتی ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ال لکھنے کا طریقہ، یعنی عربی کے کسی اسم میں ال کیسے لگایا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی اسم میں ال لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کسی بھی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانا ہے اور پھر ال لگانے کے بعد اس اسم کے آخر سے تنوین کو ہٹا دینا ہے۔ یعنی ال لگانے کے بعد اس اسم کے آخر میں اگر 2 ضمہ ہے تو 1 ضمہ ہٹا دیا جائے گا، یا اگر اس اسم میں 2 فتحہ ہے یا 2 کسرہ ہے تو 1 فتحہ یا 1 کسرہ ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیے کتابن، یہ نکرہ اسم ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے یعنی 2 پیش۔ اب اس میں ہم ال لگائیں گے تو اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں ال لگانا ہے، تو یہ ہم نے کتاب کے شروع میں ال لگا دیا۔ اب یہ کتابن سے الکتابن ہو گیا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ الکتابن کے آخر سے تنوین کو ہٹانا ہے۔ یہ دیکھیے الکتابن، الکتاب کے آخری حرف با پر تنوین ضمہ ہے، یعنی 2 پیش ہے، تو 1 پیش کو 1 ضمہ کو ہٹا دینا ہے، کیونکہ ال لگنے کے بعد تنوین نہیں رہتی ہے، یعنی بیک وقت کسی اسم میں ال اور تنوین نہیں ہو سکتے ہیں۔ دھیان دیجئے، بیک وقت کسی اسم میں ال اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو ال ہوگا یا پھر تنوین ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ال لگانے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تنوین کو ہٹا دینا ہے۔ تو اب اسے دیکھیے، یہ اس وقت الکتابن ہے، یعنی کتاب کے آخر میں تنوین ہے۔ اب اس تنوین کو یعنی 2 پیش کو ہم نے ہٹا دیا اور یہ الکتاب ہو گیا۔ الکتاب، اسی طرح یہ کتابن ہے، کتابن، یہ نکرہ اسم ہے اور اس کے آخر میں تنوین فتحہ یعنی 2 زبر ہے، اور تنوین فتحہ کے ساتھ الف زائد ہے۔ اس کے شروع میں ال لگا دیا تو اب یہ الکتابن ہو گیا، الکتابن، اور اس کے بعد اس کے آخری حرف سے تنوین فتحہ اور الف کو ہٹا دیا، یعنی 2 زبر ہے تو 1 زبر کو ہٹا دیا اور ساتھ میں الف کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ یہ الف تنوین فتحہ کی وجہ سے ہے، تو اب یہ الکتابہ ہو گیا، الکتابہ۔ اسی طرح یہ کتابن ہے، کتابن، اور یہ اس وقت نکرہ ہے اور اس کے آخری حرف میں تنوین کسرہ ہے یعنی 2 زیر ہے۔ اب اس کے شروع میں ہم نے ال لگا دیا تو الکتابن ہو گیا، الکتابن، اور اس کے آخری حرف سے تنوین کسرہ کو ہٹا دیا، یعنی 2 زیر میں سے 1 زیر کو ہٹا دیا۔ اب یہ الکتابی ہو گیا، الکتابی۔
تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی نکرہ اسم میں ال لگانا بہت آسان ہے، بس دو کام کرنا ہے۔ ایک، اس نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے آخر سے تنوین کو ہٹا دینا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ان 6 اسموں کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ کتابن، الکتاب، کتابن، الکتابہ، کتابن، الکتابی۔ ال تلفظ کرنے یعنی ال پروناؤنس کرنے کا قاعدہ۔ اب ہم ال پڑھنے اور تلفظ کرنے کا قاعدہ سیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ الکتاب، الکتاب۔ یہاں ہم نے ال کے لام کو تلفظ کیا، یعنی ال کے لام کی آواز نکالی، ال کے لام کو پروناؤنس کیا۔ لیکن اسے دیکھیے، التورات، 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 التورات۔ یہاں ہم نے ال کے لام کو تلفظ نہیں کیا، یعنی ال کے لام کو نہیں پڑھا، ال کے لام کی آواز نہیں نکالی، ال کے لام کو پروناؤنس نہیں کیا، بلکہ ال کے لام کو پڑھنے کے بجائے یہاں پر ہم نے تا کو ڈبل پڑھا، التورات۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ال کے لام کو پڑھنے کے بجائے ہم تا کو 2 بار پڑھ رہے ہیں، التورات، اور ہم نے ال کے لام کو سائلنٹ کر دیا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، یہ کیا ہے؟ القمر، القمر۔ تو یہاں پہ ہم نے ال کے لام کو پڑھا، ال کے لام کو پروناؤنس کیا، لیکن یہاں دیکھیے، الشمس، الشمس۔ یہاں ہم نے ال کے لام کی آواز نہیں نکالی، ال کے لام کو تلفظ نہیں کیا، ال کے لام کو پروناؤنس نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ ہم نے شین کو 2 بار پڑھا، الشمس۔ اس لیے یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کب ال کے لام کو پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے، یعنی ہم کب ال کے لام کو تلفظ کریں گے اور کب اسے تلفظ نہیں کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو عربی کے حروف تہجی کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ عربی کے کل 28 حروف تہجی ہیں، تو ال کے لام کو تلفظ کرنے اور نہ کرنے کے لیے عربی کے ان 28 حروف تہجی کو 2 گروپ میں رکھا گیا ہے۔ ایک گروپ کا نام ہے حروف قمریہ، یعنی چاند والے حروف، اور دوسرے گروپ کا نام ہے حروف شمسیہ۔ ان کالے باکسوں میں حروف قمریہ ہیں اور ان پیلے باکسوں میں حروف شمسیہ ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، عربی حروف تہجی، عربک الفابیٹ، کل 28 حروف تہجی ہیں۔ ان میں سے 14 حروف قمریہ ہیں، یعنی چاند والے حروف۔ انگریزی میں ان حروف کو مون یا لونار لیٹرز کہا جاتا ہے، اور یہ 14 حروف یہ ہیں، یہ حروف قمریہ ہیں یعنی مون لیٹرز، اور 28 میں سے باقی 14 حروف حروف شمسیہ یعنی سورج والے حروف، یعنی سن لیٹرز یا سولار لیٹرز، اور یہ 14 حروف شمسیہ یہ ہیں۔
تو یہ عربی کے کل 28 حروف تہجی ہیں. ان میں سے یہ 14 حروف قمریہ ہیں یعنی مون لیٹرز، اور یہ 14 حروف شمسیہ یعنی سن لیٹرز ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ حروف قمریہ یعنی مون لیٹرز میں ال کا لام پڑھا جاتا ہے، اور حروف شمسیہ میں یعنی سن لیٹرز میں ال کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ ہم نے ال لا لیا اور ال کے بعد پہلا حرف قمری حمزہ آ گیا. الابو، ال با، البقرۃ، ال جیم، الجنۃ، ال حا، الحمار، الخا، الخبز، العین، العلم، الغین، الغرفۃ، الفا، الفرس، القاف، القمر، الکاف، الکتاب، المیم، الماء، الواو، الولد، الہا، الہواء، الیا، الید. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ال کے بعد یہاں پر جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے حروف حروف قمریہ ہیں یعنی مون لیٹرز ہے. اس لیے ان تمام اسموں میں ال کا لام پڑھا گیا یعنی ال کے لام کی آواز نکلی، ال کے لام کو ہم نے تلفظ کیا یعنی ال کے لام کو ہم نے پروناؤنس کیا. اب ہم حروف شمسیہ کی مثال دیکھتے ہیں. حروف شمسیہ میں ال کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے التا، التورات، الثا، الثوب، الدال، الدیک، الذال، الذهب، الراء، الرجل، الزاء، الزهرة، السين، السمك، الشين، الشمس، الصاد، الصابون، الضاد، الضيف، الطاء، الطاولة، الضاء، الظلم، اللام، اللحم، النون، النجم. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام اسموں میں ال کا لام نہیں پڑھا گیا بلکہ ال کا لام خاموش رہا، سائلنٹ رہا، یعنی ال کے لام کو ہم نے تلفظ نہیں کیا، پروناؤنس نہیں کیا، کیونکہ ال کے بعد ان تمام ناموں میں حروف شمسیہ ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ال کے بعد حرف شمسی آئے تو ال کے لام کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے حرف شمسی میں ادغام کر دیا جائے گا، یعنی
ال کے لام کو پڑھنے کے بجائے حرف شمسی کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ اب آخر میں ہم حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں آنے والے عربی اسموں کا معنی سمجھتے ہیں۔ الابو باپ، the father۔ البقرۃ گائے، the cow۔ الجنۃ جنت، the paradise۔ الحمار گدھا، the donkey۔ الخبز روٹی، the bread۔ العلم علم، the science۔ الغرفۃ کمرہ، the room۔ الفرس گھوڑا، the horse۔ القمر چاند، the moon۔ الکتاب کتاب، the book۔ الماء پانی، the water۔ الولد لڑکا، the boy۔ الہواء ہوا، the air۔ الید ہاتھ، the hand۔ التوراۃ تورات، the تورہ۔ الثوب کپڑا، the dress۔ الدیک مرغا، the cock۔ الذهب سونا، the gold۔ الرجل آدمی، the man۔ الزہرۃ پھول، the flower۔ السمک مچھلی، the fish۔ الشمس سورج، the sun۔ الصابون صابن، the soap۔ الضیف مہمان، the guest۔ الطاولۃ میز، the table۔ الظلم ظلم، the injustice۔ اللحم گوشت، the meat۔ النجم تارا، the star۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔